لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون آسٹریٹ گیبریل کا 164 کا بیان ریکارڈ. تشدد اور جنسی زیادتی کی تصدیق. گیبریل نے میجسٹریٹ کو بتایا رضا ڈار سے سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ میں ملاقات ہوئی. ہم نے رضا ڈار پر اعتماد کیا. اس نے اسٹیفنی کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا. رضا ڈار کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا ہے. اس کے واٹس ایپ پر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوئی تھی. خاتون نے بتایا پاکستان آنے کے بعد انہیں ایک گھر میں لے جایا گیا جہاں دونوں کو باندھ کر 2 راتیں رکھا گیا. اس دوران رضا ڈار بار بار کمپیوٹر اور رقم کا پوچھتا رہا. ہمیں دھمکی دی گئی رقم نہ ملی تو قتل کیا جا سکتا ہے. وہاں موجود لوگ نازیبا حرکتیں کرتے رہے. 2 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا. آخری روز رضا ڈار نے کہا اس نے ساری رقم حاصل کر لی ہے, اب تم آزاد ہو. رضا ڈار مجھے اور اسٹیفنی کو کار میں بٹھا کر گھر سے باہر لے آیا. پاسپورٹ بھی ہمارے حوالے کر دیے. اسحاق ڈار کے قریبی عزیز احمد رضا ڈار اور دیگر ملزمان حسن رضا, سکندر عزیز خان اور ساجد علی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں. واقعے کا مقدمہ لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں درج ہے. دورہ ترکیے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیے کے نمایاں کاروباری گروپ سے ملاقاتیں. وزیراعظم کی چالک ہولڈنگ کے چیئرمین احمد چالک, البارک گروپ کے چیئرمین احمد البارک, یونین آف دی چیمبر اینڈ کموڈٹی ترکیے کے صدر رفعت حصار سے ملاقاتیں. وزیراعظم نے سرمایہ کار دوست پالیسی فریم ورک سے آگاہ کیا. وزیراعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دی. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا SIFC متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہی ہے. اسٹریٹجک سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو سہولت اور ادارہ جاتی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت نے ایران سمیت پورے خطے پر اثرات مرتب کیے. ان کی قیادت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا. اعلیٰ سطح کے وقت کے ساتھ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. حکومت اور برادر ایرانی عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. برادر ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. میرے ساتھ وقت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, اسپیکر ایاز صادق, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی ارکان شامل تھے. ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار. آیت اللہ سید علی خامنائی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا. تہران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے. شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاک کی آخری دیدار کے لیے مصلی امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے ہیں. گرینڈ مصلی کے دروازے کل رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے. مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی. پیر کو تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا. منگل کو قم, بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے. 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی. ہم نے ایران کو طاقتور ترین حملے سے مکمل ناکامی سے دوچار کیا. وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی. ہم دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہیں. صدر ٹرمپ کا ساؤتھ ڈکوٹا میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا. امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن کل منائیں گے. ہم دنیا کے سب سے زیادہ آزاد لوگ ہیں. ہمارے پاس دنیا کا سب سے منصفانہ اور پائیدار آئین ہے. ہم کبھی اور کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے. صدر زرداری نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک امریکہ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے. جب بھی عالمی امن و سلامتی کو چیلنجز کا سامنا ہوا امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے رہے. صدر ٹرمپ نے خطے میں ایک ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں مدد دی.
جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار. پاکستان نے 1.5 سال میں جو مار کے سر کیے اس کے 78 سالہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے ملک و قوم کو ایک نئی شناخت دی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مارکہ حق میں 5 گنا بڑے دشمن کو دی گئی شکست تاریخ کی کتابوں میں سنہرا ترین باب بن گئی. ایک ایسی جنگ چھڑنے سے روکی جس سے دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی تھی. یہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہوگا. لاہور چلڈرن اسپتال کے سیکیورٹی عملے کا مبینہ ناروا سلوک. اسپتال میں زیر علاج بچی کے باپ نے اسپتال کی 3ری منزل سے چھلانگ لگا دی. عمران صابر نامی شخص کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا. عمران نے پولیس کو بیان میں بتایا اس نے وارڈ سے نکالے جانے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. سانحہ گل پلازا کا چالان 3ری بار عدالت میں جمع کروا دیا گیا. پروسیکیوشن کے سابقہ اعتراضات دور کیے گئے. نہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منسلک کی گئی. چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار، امین محمد رمضان، نعمت اللہ اور دیگر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. چالان کے مطابق مارکیٹ یونین عہدیداروں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن سے مدد طلب نہیں کی. بروقت اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے 72 افراد جاں بحق ہوئے. اور گزشتہ مالی سال میں بھی تنخواہ دار طبقے نے سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیا. تنخواہ دار طبقہ 632 ارب روپے ٹیکس جمع کروا کر سر فہرست رہا. ایف بی آر حکام کے مطابق ایکسپورٹرز، ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ریٹیلرز نے مجموعی طور پر 435 ارب روپے ٹیکس دیا. ایکسپورٹرز سے 174 ارب، ریل اسٹیٹ سیکٹر سے 191 ارب، دکانداروں سے 70 ارب روپے جمع ہوئے. آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شہرگ ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مشترکہ بیان. کہا آبنائے ہرمز سے تمام ملکوں کے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت عالمی برادری کے لیے اہمیت کی حامل ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم قریب آبادی نے ایکس پر لکھا آبنائے ہرمز بیرونی طاقتوں کی عسکری نمائش کا میدان نہیں. کسی نے مہم جوئی کی تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. ایران ذمہ دار طاقت ہے. آبنائے ہرمز کا امن و استحکام ساحلی ملکوں کی ذمہ داری ہے. سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو بھرپور اور غیر معمولی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. سعودی اتحاد کا یمنی حوثیوں کی دھمکی پر رد عمل. یمنی حوثیوں نے سعودی عرب پر یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا. دھمکی دی تھی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو سعودی ہوائی اڈوں، خشکی اور سمندر میں واقع اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے. پاکستانی عوام کو دہشت گردی سے شدید نقصان پہنچا ہے. چار 5 دن کراچی میں قیام کریں، اس سے پہلے ہماری برہمی بفر جائے، ہماری ناراضگی ہر حد کراس کر جائے، عوام کی بیگانگی، محرومی وہ ہر حد سے پار ہو جائے، وہ سڑکوں پر آ جائے. سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے. ایم کیو ایم عوام کو تیار کر رہی ہے. شہریوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنایا جائے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارے کوٹے پر باہر کے لوگوں کو نوکریاں دی گئی. سندھ میں ماورائے آئین و قانون حکومت چلائی جا رہی ہے. وزیر اعظم کراچی آئیں، وفاقی حکومت اپنا آئینی کردار ادا کرے. ایم کیو ایم آج بھی عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا ثبوت ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا فاروق ستار کے بیان پر رد عمل. کہا ایم کیو ایم بتائے وفاق کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل کیوں نہیں کرا سکی. فاروق ستار ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے وفاق سے سوال کریں. پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا. وفاقی مداخلت یا آئینی اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنے سے اقتدار نہیں ملتا.
पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल ₹297.53 का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर कमी। मट्टी का तेल ₹4.09 महंगा। 1 लीटर की कीमत ₹231.14 हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मारा जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अय्याशियां और नाअहली हुक्मरानों की लेवी और भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से ये अब नहीं चलेगा। आवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। रूस का यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियान तन्योका पर कब्जे का दावा। रूसी साधु कहते हैं, हालिया पेशरफ यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जानिब अहम कदम है। यूक्रेनी फौज जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगी, सिक्योरिटी जोन को उतनी ही वसअत दी जाएगी। पुतिन ने फौज के सपोर्ट पॉइंट का भी दौरा किया, जहां उन्हें जंग पर ब्रीफिंग दी गई। फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 मुकम्मल। आखिरी रोज अर्जेंटीना, मिस्र और कोलंबिया ने अपने मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। नॉकआउट मरहले में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। मेसी की अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद केप वर्डे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। 16 टीमों के दरमियान प्री क्वार्टर फाइनल राउंड आज से शुरू होगा। पहले मैच में मेजबान कनाडा और मराकश की टीमें टकराएंगी। फ्रांस का पैराग्वे से मैच होगा। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में एक और कामयाबी। सिनर ने अमेरिका के जेनसन को स्ट्रेट सेट्स में जेर करके प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिनर की जीत का स्कोर 6-4, 6-3 और 6-4 रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर का जापानी खिलाड़ी से सामना होगा। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर की 26वीं बरसी। काफी गायकी में महारत रखने वाले अल्लन फकीर को मोहम्मद अली शहकी के साथ गाए गीत तेरे इश्क में जो भी डूब गया और मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया से शोहरत मिली।